السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر محمد احسن طارق ہے۔ میں ایک نیورو سائیکیٹرسٹ اور بیہیویئر تھراپسٹ ہوں۔ آج ہم نفسیات کی، دماغ کی، بچوں میں پائے جانے والے ایک مسئلے آٹزم ڈس آرڈر، آرٹسٹک اسپیکٹرم ڈس آرڈر، اس کی نئی جو کلاسیفیکیشن ہے اس کے مطابق آٹزم، جس کو ہم ایک عام زبان میں سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں، آٹزم کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو آرٹسٹک اسپیکٹرم ڈس آرڈر کے اندر یہ ہے کہ یہ ایک اے ٹیپیکل مائنڈ ہے، ایک اسٹیریوٹیپل ورلڈ کے اندر۔ عام اور نارمل سوچنے والی دنیا کے اندر 100 میں سے 1 یا 2 بچے ایسے ہوتے ہیں جو کچھ اے ٹیپیکل یا ڈیفرنٹ سوچتے ہیں۔ ان کی سینسری پرسیپشن، چیزوں کو محسوس کرنے کی جو قوت ہے وہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے بھی ہم جو مووی آپ کو ریکمینڈ کر سکتے ہیں وہ بالی ووڈ کی ہے، مائی نیم از خان، شاہ رخ خان کی، جس میں دکھایا گیا ہے کہ وہ ایک آرٹسٹک چائلڈ ہے۔ اب یہ بھی ایک بحث ہے کہ آیا ان کو ہم اسی طرح ایکسیپٹ کریں، مانیں اپنی سوسائٹی، معاشرے کے اندر، یا ہم ان کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ اور اب سائنس اس نتیجے پر پہنچی ہے، سائیکیٹرک ایسوسی ایشن، کہ ہم ان لوگوں کو دونوں طریقوں سے مینیج کریں، دنیا کے لیے بھی بہتر بنائیں، اور جو ان کی اپنی خاص چیزوں کو زیادہ محسوس کرنے کی وجہ سے ایک خاص حد تک زیادہ ڈیفرنٹ طریقے سے لے کر چلنا دنیا کو کئی دفعہ ان کو کامیاب بھی کرواتا ہے، جو وہ یونیک ہوتے ہیں۔ تو آیا اسی میں رہنے دینا چاہیے یا وہ چیزیں بھی انجوائے کرے اور دنیا کے اندر بھی بہتر طریقے سے ڈیل کرے؟ اس کے لیے پھر ہمیں مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز کی ضرورت پڑتی ہے۔ فار ایگزامپل، یہ بچے شروع سے کیسا بیہیو کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ان کی مدرس کو پتہ چلتا ہے جب یہ پراپر آئی کانٹیکٹ نہیں بناتے، جب یہ باقی بچوں سے کچھ علیحدہ رہنا پسند کرتے ہیں، اور ٹینٹرم آتا ہے ان بچوں کو اگر یہ سوشلائز ہونے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ چیزوں کو زیادہ محسوس کر رہے ہیں، ہائپر سینسٹیو ہیں، تو ان کو چیزیں باقی دنیا سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ ان کو کھانے پینے کے بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں، بہت زیادہ ٹیسٹ والا کھانا بھی ان کو پسند نہیں آتا، اور وہ چیز بھی ٹینٹرم کی حد تک چلے جاتی ہے۔ 3-4 سال تک کئی دفعہ یہ بچے بولتے نہیں ہیں، پھر جب ان کو اسپیچ کے لیے لے کے جایا جاتا ہے اسپیچ تھراپسٹ کے پاس، تو تب پتہ چلتا ہے کہ یہ آرٹسٹک چائلڈ ہے۔ اور پیرنٹس سب سے پہلے 3-4 ایئرس تک اس چیز کو سمجھ چکے ہوتے ہیں، کچھ اندازہ ان کو نو ہاؤ اس چیز کی آ چکی ہوتی ہے۔ اور یہ بچے ایک ان بچوں کے اندر اگر یہ کوئی بھی کام کرنا چاہیں یا کسی کام کو یہ ڈیفرنٹلی جب پرسیو کرتے ہیں تو پھر کسی بھی لمٹ تک جاتے ہیں اس کو کام کرنے کے لیے۔ ان کو اگر ایک کام پسند آ گیا ہے تو یہ اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ آئی کانٹیکٹ یوزلی یہ لوگ کم بناتے ہیں، سوشلائز کم ہوتے ہیں، اور کوئی بھی کام اگر سٹارٹ کیا، فار ایگزامپل اگر کاؤنٹنگ سٹارٹ کی ہے تو یہ 8 کے بعد اس کو 10 تک کمپلیٹ کریں گے۔ اور اگر کسی کو پھر بچوں کا OCD بھی کہتے ہیں، اور اگر یہ کسی ایسی فیلڈ میں جاتے ہیں جو انہیں پسند ہو، پھر اس کے اندر ان لوگوں کے ترقی کرنے کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اور ہم ان کو سمجھنے کے لیے آسان طریقے سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہائپر سینسٹیو بچے ہیں، ان کو ہمارا غصہ بھی زیادہ محسوس ہوتا ہے، ان کو پیار بھی زیادہ محسوس ہوتا ہے، اور یہ اسی طرح ضد کے اوپر بھی چیزوں کو زیادہ لے کر آتے ہیں، اور کسی ایک کلر کو، کسی ایک کام کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ان کو چیزوں کا لاجک چاہیے ہوتا ہے، یہ پیٹرنز ڈھونڈتے ہیں۔ یہ ایک نارمل بچوں سے تھوڑے ڈیفرنٹ ہیں، اے ٹیپیکل ہیں، لیکن یہ ذہنی مریض نہیں ہیں۔ ان کو ہم نے ٹھیک نہیں کرنا ہوتا، ان کو ہم نے مینیج کرنا ہوتا ہے ان کی زیادہ بہتری کے لیے۔ اور مینٹل ہیلتھ پروفیشنل ایک میٹنگ سے، ایک سیشن سے زیادہ کئی دفعہ لگتے ہیں ان بچوں کو پہچاننے کے اندر۔ تھینک یو، اسٹے ٹیونڈ اینڈ ڈو سبسکرائب آور چینل۔